الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم دوستوں بزرگوں، آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت شیر خدا فاتح خیبر فوج بطول داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کارنامے، آپ کا کردار، وہ ایک طویل عنوان ہے، طویل موضوع ہے. مختصر سے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار، آپ کی زندگی کا احاطہ کرنا ناممکن سی بات ہے. چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، تقریباً 7-8 سال عمر تھی. نبوت سے 3 سال قبل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ نبوت کے سورج کی شعاعیں پڑ چکی تھی اور آپ اس کا اثر قبول کر رہے تھے، تو جب دیکھا کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اے میرے بیٹے، ہم جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے وحی دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور لات و منات، عزا اور جتنے بت ہیں ان تمام کی نفی کا حکم دیا ہے، اور اللہ ہی کو خالق ماننے کا، اللہ ہی کو رازق ماننے کا، اللہ ہی کو مالک ماننے کا، اللہ ہی کو معبود ماننے کا، اللہ ہی کو مسجود ماننے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اے علی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس دین کو اختیار کریں، اس کو پسند کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کی اجازت چاہی کہ مجھے ایک دن کی اجازت دے، ایک دن کا موقع دے۔ رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حقائق کے تصور میں کھوئے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمیر نے گواہی دی کہ بات تو سچ ہے۔ اگلے دن صبح جب ہوئی تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ان چاروں میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ بھائی مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو گئے، ادھر سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب لاڈلی بیٹی، آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب شادی کی عمر کے قابل ہو گئی، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ جوان ہو گئی ہے، ہم آپ سے علی کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگتے ہیں، آپ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں، فاطمہ سے اجازت لیتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بیٹی، میں نے تیرا نکاح اپنے برادر عمزاد یعنی اپنے چچا زاد بھائی سے طے کر دیا ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی، جو کہ رضامندی کا اظہار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے کر دیا، اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تمہارے پاس مہر کی رقم ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ مہر کی رقم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک زیرہ اور ایک گھوڑا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، بس یہی تھوڑا سا سامان ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اس زیرہ کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، اور اس سے جو رقم حاصل ہو اس سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کر بازار کی طرف تشریف لے گئے، اور ابھی راستے میں جا ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا علی بھائی کدھر تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میری فاطمہ کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے،
فاطمہ کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ زرہ فروخت کر کے میں شادی کی تیاری کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، زرہ کتنے کے فروخت کرو گے؟ فرمایا کہ 100 درہم۔ کہا کہ علی زرہ تو بڑی قیمتی ہے اور پیسے تو بڑے کم ہیں، زیادہ اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ میں اچھا 200 درہم؟ نہیں اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 480 درہم میں وہ زرہ خریدی اور آپ نے زرہ لے لی، پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، قیمت ادا کر دی۔ حضرت علی جب واپس پلٹے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا کہ علی ٹھہریے ذرا۔ جی عثمان بھائی، علی آپ میرے ہم زلف بن رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں تھیں، لہذا یہ میری طرف سے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کی لخت جگر کے لیے یہ شادی کا تحفہ قبول فرمائے۔ تو آپ نے زرہ خریدی، رقم بھی دے دی اور وہ زرہ بھی واپس کر دی، یعنی شادی علی کی، خرچہ حضرت عثمان کا۔ آپس میں کتنی محبت ہے صحابہ اکرام میں۔ فرمایا کہ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ فروخت کر کے تشریف لے گئے اور شادی کی تیاریاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک مختصر سا جہیز اس وقت عنایت فرمایا، ایک مشکیزہ، ایک چارپائی، بستر، ایک جان نماز، اور یہ مختصر سا جو ہے جہیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جہیز مانگنا، جہیز کا مطالبہ کرنا یہ تو حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیٹی کو خوشی سے کوئی جہیز دینا چاہے تو اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی لخت جگر کو جہیز عطا فرمایا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ چونکہ محبت بیٹی سے بھی تھی، داماد سے بھی تھی، داماد بھی وہ تھا کہ جس کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو آئے اور پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھریلو ناچاکی ہو گئی اور تھوڑی سی چپکلیش ہو گئی، وہ مسجد نبوی میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم مبارک پر جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سے ابو تراب لقب پڑ گیا۔ اللہ کے نبی کسی صحابی کو کچھ فرما دیتے نا تو صحابہ اکرام اس نام کو اتنا پسند کرتے کہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے پھر وہی لقب جو ہے استعمال فرماتے۔ آج دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نہیں جانتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے، تو حضرت ابو ہریرہ کو اتنا وہ نام پسند آیا کہ فرمایا کہ مجھے آئندہ میرے عبد الرحمن نام سے نہ پکارنا، مجھے اس نام سے پکارو جس نام سے آقا مدنی نے مجھے پکارا۔ جب سے حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب تو یہ ملا ابو تراب۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ناراض ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا داماد دوسری شادی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بھی ناراض ہوئے اور تشریف لائے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، یہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، لہذا میں اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام قرار نہیں
نہیں دے رہا، دوسری شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابو جہل عدو اللہ تھا، اللہ کا دشمن تھا، اور حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، محبوب تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا احترام کیا، اور آپ نے اپنا فیصلہ واپس لیا جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 شادیاں کی، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 اولاد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، تم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، اسی لیے فرمایا کہ علی جو ہے وہ شیر خدا ہے، علی اللہ کے شیر ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب 313 صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پرچم عطا فرمایا۔ ادھر سے مشرکین نے کہا کہ ہم انصار سے نہیں لڑیں گے، آپ مہاجرین کو آگے کریں۔ وہاں سے عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو آگے کیا، مہاجرین کو آگے کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں عتبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے زخمی ہو گئے۔ اسی طرح احد کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ جسے خیبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا، کل اسلام کا پرچم اس شخص کو عطا کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ چاہ رہے تھے، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پرچم اسلام عطا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو پرچم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو انشاءاللہ فتح فرمائیں گے۔ اگلا دن ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلا لاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے، آشوب چشم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور اپنا لعاب دہن، اپنا جو ہے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسی شفا یاب ہوئی کہ پھر کبھی دکھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ علی، انشاءاللہ اللہ فتح نصیب کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپریشن کرنا ہے یا علاج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے علاج کرو، دعوت دو، توحید کی دعوت دو، حقوق اللہ بیان کرو، قیامت، رسالت، نبوت یہ تمام بیان کرو، دعوت دو، اور اگر پھر وہ سرکشی پر اترے، اگر بغاوت پر اترے، اگر نہ مانے تو پھر آپریشن کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے
تو اس وقت کا مشرکین کی طرف سے ان کا پہلوان، ان کا شہزور مرحب، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، وہ سامنے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ کیوں تو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، کہنے لگا کہ بھائی جاؤ، کیوں خواہ جو ہے یہاں آپ ضائع ہونے کے لیے آ گئے، موت کو دعوت دینے کے لیے آ گئے، آپ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی کم تھی، قد بھی چھوٹا تھا، اور وہ ایسا پہلوان کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 افراد کو اکیلا شکست دے دیتا ہے۔ اس نے اشعار پڑھے کہ خیبر کی زمین مجھے جانتی ہے کہ میرا نام مرحب ہے، اور میں دلیر ہوں، شجاع ہوں، میں شعلوں میں کود پڑتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالبدی اشعار پڑھے، فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی اللہ کا شیر ہے، اور فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار کیا اور اس مرحب کو ڈھیر کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہ کہاں وہ 100 کو شکست دینے والا پہلوان اور لمبا چوڑا قد کاٹ کا، اور کہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ایک ہی بار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ جب یہودی لابی نے دیکھا کہ اس نے تو ہمارے شہزور پہلوان کا ہی کام تمام کر دیا، تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگے اور اللہ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ اسی طرح جب فتح مکہ کا موقع آیا تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پرچم عطا فرمایا اور فرمایا کہ اعلان کر دو آج بدلے کا دن نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمام کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، جب انصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے جو ہے بھائی چارگی قائم فرمائی، مواخات قائم فرمائی کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں کس کا بھائی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ تو دنیا و آخرت میں مجھ محمد کے بھائی۔ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے خواتین اور بچوں وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے آپ تشریف لے گئے جنگ کے لیے، اور حضرت علی کو اپنا نائب بنا گئے۔ تو حضرت علی بھی چاہتے تھے میں بھی جنگ میں شرکت کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ علی تمہیں مجھ سے وہی مناسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے تو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنایا، جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تمہیں اپنا جو نائب بنایا ہے، جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، کہ کہیں تمہیں کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہارون کی طرح تم نبی بھی ہو۔ آگے فرما دیا الا انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ جہنم میں گئے، ایک وہ کہ جنہوں نے عیسیٰ سے دشمنی کی، عیسیٰ سے نفرت کی، عیسیٰ سے بغض رکھا، اور ایک وہ کہ جنہوں نے عیسیٰ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کیا، غلو اختیار کیا کہ عیسیٰ کو خدا کے درجے پر پہنچا دیا۔ فرمایا علی تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تجھ سے نفرت کرتا ہوگا، تجھ سے بغض رکھتا ہوگا،
وہ تو ہے خارجی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت علی کا نام اپنے جوتوں پر لکھتے ہیں، حضرت علی کو نعوذ باللہ ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ کہ جو حضرت علی کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے، حضرت علی کی صفات کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا کے برابر پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے، جیسے دو گروہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئے، ایک اس سے زیادہ نفرت کرنے والا اور ایک اس کو محبت میں حد سے زیادہ بڑھانے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا سمندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کئی موقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی کہ علی اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر پکار اٹھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک چھوٹا بچہ تقریباً نابالغ بیریش بغیر داڑھی کا بچہ تھا، تو اس کے آقا نے اس کے ساتھ ذرا غلط ارادہ کیا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کوئی گواہ لاؤ کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا، کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، میں نے تو اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے جو ہے میں نے اس کو قتل کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لہذا تمہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین ٹھہریے، یہ بچہ سچا ہے یا جھوٹا اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث سن رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم لوط والا کام کرتا ہے، جو لواطت کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کا حشر اور اس کو جو ہے قوم لوط میں پہنچاتے اور اس کو قوم لوط والا عذاب دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اس شخص کی قبر کھودنے کا حکم دیں، اگر اس کی لاش اس قبر میں موجود ہو تو پھر تو یہ بچہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی لاش اس قبر میں موجود نہ ہو تو پھر یہ بچہ سچا ہے۔ لہذا جب قبر کھودی گئی تو اس کی لاش وہاں موجود نہیں تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ جو قوم لوط والا کام کرتا ہے، اللہ اس کو جو ہے قوم لوط کی طرف پہنچا کے اور اس کو جو ہے قوم لوط کی بستی میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں اللہ قوم لوط والا عذاب پتھروں کی بارش اس میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کا علم اتنا تھا، اور بھی بے شمار موقع ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَأَقْضَاهُمْ علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بڑی فتوحات تھی، بڑا امن و امان تھا، بڑا اچھا نظام تھا، آپ کے دور میں خانہ جنگی ہے اور آپ کے دور میں وہ فتوحات کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم جیسے تھے، ہمارے مشیر تم جیسے ہیں۔ ان کے مشیر ہم جیسے تھے، ہمارے مشیر تم جیسے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کا۔ پھر فرمایا، پھر پوچھا کہ ابا جان اس کے بعد؟ فرمایا عمر کا۔ پھر پوچھا کہ ابا جان اس کے بعد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان کا۔
تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے کہ میرا درجہ ہے، میں افضل ہوں، لیکن حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے فرمایا کہ سب سے اول درجہ ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر کا ہے، اور اس کے بعد عثمان کا ہے، میں تو اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوں، ایک عام سا امتی ہوں۔ یہ حضرت علی کی تواضع اور عاجزی تھی، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مقام ہے، بڑے فضیلت شرف ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو گئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، ان کا بھی مقام، ان کا بھی مقام۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے مقابلے میں جو آئے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد، کہ بھائی ان کا رب بھی ایک ہی ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، ان کا نبی بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ان کی دعوت اسلام بھی وہی ہے، ہماری دعوت اسلام بھی وہی ہے، بس ایک خون عثمان کے معاملے میں ہمارا ذرا سا اختلاف ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدلہ لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، لہذا جب حالات سازگار ہوں گے تو بدلہ لیا جائے گا۔ ذرا سی چپکلش ہو گئی، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ دن میں جنگ ہوتی تھی اور رات میں ایک دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ کسی کو کافر کے فتوے لگا دیے جائیں یا کسی کو جو ہے بالکل غلط قرار دے دیا جائے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کسی تیسرے نے سازش کر کے جو ہے یہودیوں نے سازش کر کے وہ ہمیں لڑوایا ہے۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ علی آپ کے مقابلے میں ہے، آپ چاہیں تو ہم علی کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں، ہم آپ کی مدد کریں اور علی کو شکست دیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور رومی کتے، تو میرے بھائی علی اور میری لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کی فوج میں سب سے پہلے تیرا مقابلہ کرنے والا جو علی کا سپاہی بن کر لڑنے والا ہوگا وہ میں معاویہ ہوں۔ یہ آپس کا پیار محبت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں، ایسے مہربان ہیں کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات و انجیل میں ملتی ہیں، سخاوت میں مشہور، بہادری میں مشہور، علم میں مشہور۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے تو راستے میں گھات لگائے بیٹھے بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، انہوں نے اس قاتل کو دبوچا اور پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن، اے میرے بچوں، اگر میں زندہ رہا تو اس کی سزا کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم بھی اسے ایک ہی ضرب لگانا جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ اور انصاف دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ وہی موقع تھا کہ 3 افراد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملہ ہوا اسی دن، حضرت علی پر بھی اسی دن حملہ ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی دن حملہ ہوا۔
یہ یہودیوں کی سازش تھی، اور تینوں نے منصوبہ بنایا کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قتل کیا جائے، انہیں راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ تو 21 رمضان المبارک فاتح خیبر، شیر خدا، داماد رسول جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العالمین ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا